عرب کے تپتے صحرا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ تب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے مکہ المکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ المنورہ میں تشریف لائے۔ مدینہ کی حسین وادیوں میں ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ پیغمبر خدا کو یہ خبر مل چکی تھی۔ کفار مکہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، وہ ایک جنگی لشکر لے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ خبر سن کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک عظیم جنگی لشکر کی بنیاد رکھی، جس کی سربراہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، اور اس لشکر کے اندر مسلمان جوک در جوک شامل ہو رہے تھے۔ یہ دنیا کا واحد لشکر تھا جس کی تعداد تو 313 کے قریب تھی، لیکن اس میں بوڑھے اور بچے بھی شامل تھے۔ پیغمبر خدا کی سربراہی میں یہ لشکر میدان بدر کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ جب یہ لشکر میدان بدر میں پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں، کفار مکہ بلند قلعہ زمین پر قابض ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کو ریتلی اور نشیبی جگہ پر ٹھہرنا پڑا، لیکن بدر کے چشموں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تیار کر دی، جس میں آپ عبادت کرتے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے۔ کفار نے عمر بن وہب کو جاسوس بنا کر لشکر اسلام کی طرف بھیجا تاکہ مسلمانوں کی تعداد اور طاقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ عمر بن وہب نے واپس جا کر کہا، مسلمانوں کی تعداد 310 سے زیادہ نہیں ہے اور ان کے پاس صرف 2 سوار ہیں۔ عتبہ نے جب اس تعداد کا سنا تو تکبر سے کہنے لگا، ان تھوڑے سے آدمیوں سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بلا جنگ کیے واپس ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہماری تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آخرکار 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جنگ بدر کا آغاز ہو گیا۔ پیغمبر خدا اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور خداوند کریم سے دعا کی، الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ کچھ دیر بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے مسکراتے ہوئے باہر نکلے اور فرمایا، کفار کی فوج کو شکست ہو گئی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، تم جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ پیغمبر خدا کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، جس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسویہ صفوف فرماتے تھے۔ ناظرین گرامی، جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ رسم عرب کے تحت لشکر کفار سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ آگے آئے اور ان کے مقابلے کے لیے لشکر اسلام سے عوف، پسران اور عبداللہ بن رواح نکلے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، عتبہ نے تکبرانہ انداز میں کہا، ہمیں انصار سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے مقابلے کے لیے قریش کے لوگوں کو لایا جائے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ، شیبہ کے مقابلے کے لیے عبیدہ، ولید کے مقابلے کے لیے حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ اور ولید کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے اور حضرت علی نے آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ کفار کی صفیں حملہ آور ہوئیں اور ادھر سے لشکر اسلام نے حرکت کی اور جنگ زوروں سے شروع ہو گئی۔ پیغمبر خدا کھڑے ہو کر جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے اور مسلمانوں کو ہدایات دے رہے تھے۔ ناظرین گرامی، جب لڑائی خوب زور و شور سے جاری تھی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کیا اور کفار کی طرف پھینک دی۔ اس وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کر دیا۔
ایک نو عمر انصاری حضرت معاذ بن عمر کا مقابلہ اتفاقاً کفار کے سردار ابو جہل کے ساتھ ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ابو جہل نے ذرہ پہنا ہوا تھا۔ حضرت معاذ بن عمر نے موقع پا کر اس کے پاؤں کو ذرہ سے خالی دے کر تلوار کا ایک ہاتھ اس کی نصف پنڈلی کے قریب ایسا مارا کہ اس کا پاؤں کٹ کر الگ جا پڑا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل نے باپ کو زخمی دے کر معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا اور تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ حضرت معاذ کا بایاں ہاتھ مونڈے کے قریب سے کٹ کر لٹک گیا۔ ناظرین گرامی، صرف ایک تسمہ لگا ہوا باقی رہا۔ حضرت معاذ سارا دن اسی طرح لڑتے رہے۔ جب اس ہاتھ نے پریشانی دکھائی تو آپ نے زور سے جھٹکا دے کر اسے اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ایک دوسرے نو عمر معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے قریب پہنچے اور تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ جب کفار میدان خالی چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح ہو گئی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی نسبت تحقیق کرو، اس کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود مقتولین کی لاشیں دیکھنے چلے گئے۔ ابو جہل کو دیکھا، نیم مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، عبداللہ بن مسعود جب اس کا سینے پر چڑھ بیٹھے اور کہا، اے اللہ کے دشمن، دیکھ تجھ کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا ہے۔ ابو جہل نے پوچھا، لڑائی کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود جب اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا، میری گردن مونڈوں سے ملا کر کاٹنا تاکہ میرا سر دوسرے کٹے ہوئے سروں میں بڑا معلوم ہو اور یہ سمجھا جائے یہ سر سردار کا ہے۔ ناظرین گرامی، عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ڈال دیا۔ پیغمبر خدا نے ابو جہل کا سر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین گرامی، اس لڑائی میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ آپ نے مارکہ جنگ سے فارغ ہو کر مسلمان شہداء کو دفن کیا۔ مشرکین کی لاشوں کو ایک بڑے گڑھے یا کنویں میں ڈلوا کر اوپر سے مٹی ڈلوا دی۔ ناظرین گرامی، صرف امیہ بن حلف کا لاشا اس لیے پارا پارا ہو کر اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا کہ اٹھا کر اور مشرکوں کی لاشوں کے ساتھ گڑھے میں نہ ڈالا جا سکا، لہذا اس کو وہیں مٹی ڈال کر چھپا دیا گیا۔ جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو اس میں شامل تمام افراد کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو ختم کر دیا جائے۔ جنگ بدر کے قیدی جب مدینہ میں پہنچ گئے تو پیغمبر خدا نے ان کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا اور حکم دیا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ناظرین گرامی، ان قیدیوں کے بارے میں مسجد نبوی کے اندر ایک اجلاس منعقد کیا جس کی سربراہی خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میری تو یہ رائے ہے، ان قیدیوں کے اندر ہم میں سے جو جس کا عزیز ہے وہی اس کو قتل کرے، تاکہ مشرکوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قرابت داری کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے اور اسلام کے مقابلے میں تمام رشتے ہم سب بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میری یہ رائے ہے کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو کچھ مالی امداد پہنچے، یہ اپنا ساز و سامان اور جنگی آلات خرید سکیں، اور ممکن ہے کہ ان اسیروں میں سے اکثر کو دین اسلام کے قبول کر لینے کی توفیق بھی میسر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا، بعد قیدیوں کو بلا فدیہ لیے ہوئے ویسے ہی چھوڑ دیا۔
فی کس 4000 درہم سے 1000 درہم تک فدیہ مکہ والوں نے بھجوا کر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھڑا لیا۔ جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کے پہلے اور عظیم جنگی لشکر کی تعداد 313 کے قریب تھی۔ ان میں سے 82 کے قریب مہاجرین تھے، جبکہ 231 انصار تھے، اور قبیلہ اوس میں سے 61 افراد تھے، جبکہ قبیلہ خزرج میں سے 170 کے قریب افراد شامل تھے۔ اگر مسلمانوں کی جنگی قوت کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے تھے، جس کے اوپر 2 گھڑ سوار تھے، جبکہ 70 کے قریب اونٹ تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے اندر جنگ بدر جیت چکے ہیں۔